یہ خارجی فکر کے 5 بنیادی اسباب ہیں۔ پہلا سبب اہل لوگوں سے علم حاصل نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت اہل علم کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہے، اہل لوگوں سے نہیں اٹیچ، بلکہ اپنے من پسند خطباء سے اور ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہے جو لوگ خود گمراہ ہیں۔ اہل لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے قرآن اور حدیث کو صحیح معنی اور مفہوم کے ساتھ منہج صحابہ کے ساتھ سمجھا، اور وہ لوگ جو ان سے علم حاصل کرتے ہیں، یہ ہیں اہل لوگ۔ لیکن ہمارے معاشرے کی اکثریت خطباء کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ان کو قرآن و حدیث سے مسئلہ نہیں ہے، ان کو قرآن و حدیث نہیں سننا چاہتے، قصے کہانیاں سننا چاہتے ہیں، وہ لوگ عجیب ایموشنل باتیں سننا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، ہمارے معاشرے کی اکثریت غیر سنجیدہ اور جذباتی نعروں سے متاثر ہو جاتی ہے، حالانکہ ایک اچھے مسلمان کو کبھی بھی، مومن تو ذہین ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بڑا زیرک انسان ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی اکثریت غیر سنجیدہ اور جذباتی نعروں کے لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، باطل کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں بکتا، باطل کو ہمیشہ حق میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت پیکنگ حق کی جاتی ہے، نعرے بڑے خوبصورت لگائے جاتے ہیں، کوئی اس کے خلاف اگر بولے تو اس کے اوپر کفر کے فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، مومن یاد رکھنا ہمیشہ زیرک ہوتا ہے، وہ اس طرح کے غیر جذباتی نعروں کے پیچھے نہیں لگتا، اپنے ایمان کو خراب نہیں کرتا۔ اس لیے خدا را غیر سنجیدہ اور جذباتی نعروں کے لپیٹ میں مت آیا کریں، اور یہ بات یاد رکھیں، باطل کو ہمیشہ حق میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے۔ نعرے ہمیشہ سے خارجی بڑے اچھے لگاتے ہیں، اس لیے کسی کے نعروں میں نہیں آنا۔ تیسری بات، حزبی جماعتوں کے ساتھ جڑ جانا۔ یہ حزبی جماعتیں کون سی؟ اب کسی جماعت کے ساتھ جب منسلک ہوتے ہیں، وہ اپنی جماعت میں بیٹھے ہوں گے، وہ فلاں جماعت ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، ہم یہ ہیں، فلاں ایسے، ہم یہ ہیں، فلاں ایسے، ہم یہ۔ ایک ہی مسلک کی، ایک ہی عقیدہ رکھنے والے، ایک ہی منہج رکھنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عام لوگ جو اس جماعتوں کے ساتھ شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو صحیح اور باقیوں کو کفر والا غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ غلط سمجھنا یہاں تک کہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں، حالانکہ ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے منہج صحابہ، منہج سلف کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ سلف لوگ حزبیت سے دور تھے، آج ہم لوگ حزبیت کا شکار ہو چکے۔ خدا را آؤ، جتنے اہل علم، بڑے بڑے علماء ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لو، وہ ان حزبی جماعتوں سے دور دور رہتے ہیں۔ بلکہ جتنی جماعتیں ہیں، آپ کبھی غور کریں، ان کے سیاسی پروگرام ہو، ان کے جلسے، کبھی علماء کو ان کے آگے دیکھا ہے؟ کبھی علماء کو نہیں، یہ سیاسی لوگ آگے، علماء بیچارے پیچھے بیٹھ کے اپنا دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا را ان لوگوں سے ملو، اہل علم لوگوں سے پاس ملو، وہ تمہیں بتائیں گے حزبی جماعتیں کتنا گند بولتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ، گمراہ داعیان کی صحبت اختیار کرنا۔ بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کبھی لوگوں کو جہاد کے نام پر گمراہ کرتے ہیں، اور کبھی لوگوں کو نفاذ اسلام کے نام پر گمراہ کرتے ہیں۔ بس ایموشنل کریں گے، جذبات دلائیں گے، صحیح معنی بیان نہیں کریں گے، جہاد کی شروط بیان نہیں کریں گے کہ کیا شرائط ہیں، کیا اس کا طریقہ کار، نہیں، بس ایموشنل کرو اور اپنے مفاد حاصل کرو، فنڈ اکٹھا کرو۔ بہت سارے لوگ شریعت کے نفاذ کا نام لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کیونکہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے شریعت نافذ ہو جائے، دل یہی کرتا ہے، وہ الگ بات ہے، عملی طور پر ہم نہیں چاہتے، لیکن دل تو کرتا ہے۔ بہت سارے کثیر بڑی بڑی جماعتیں ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں نفاذ شریعت کا نام لے کر، حالانکہ نہ ان کا نفاذ شریعت کا طریقہ محمدی ہے، نہ ان کا اپنا طریقہ نفاذ شریعت والا ہے۔ نفاذ شریعت کا ٹوٹل صرف نعرہ ہے، باقی سارے کا سارا باطل پروپیگنڈا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو گمراہ ہی ہوگے۔ اور پانچویں چیز، نوجوانوں کے اندر، لوگوں کے اندر، جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر خارجی فکر کا جو لٹریچر ہے وہ عام ہو جانا، جیسے سید مودودی کی کتابیں، جیسے سید قطب کی کتابیں۔ یہ کتابیں لوگوں کو خارجی فکر کی طرف لے کر جاتی ہیں، لوگوں کو کفر کے فتووں کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے بچ جائیے۔ یہ خارجی فکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خارجی جہنم کے کتے ہیں، ان کو جہاں ملے ان کو مار دو۔ یہ دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، لیکن اسلام میں سے ایسے نکل جیسے تیر اپنے شکار کو کھو کر نکل جاتا ہے۔ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیشہ سے، اب تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھ لیں، ہمیشہ سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تو ان خارجیوں نے پہنچایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کے فتوے لگائے ان خارجیوں نے،
اسی لیے خدا رہا ان چیزوں سے باز آ جائیے، دیکھیے اپنے آپ کو صحیح اہل علم لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو میرے بھائیوں 5 بنیادی پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے بیان کیے جو لوگوں کے اندر خارجی فکر کو عام کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اہل لوگوں سے علم حاصل نہ کرنا، دوسرے نمبر پہ غیر سنجیدہ اور جذباتی نعروں سے متاثر ہونا، تیسرے نمبر پہ حزبی جماعتوں کے ساتھ جڑ جانا، حزبی جماعتوں کے ساتھ منسلک رہنا، اور چوتھے نمبر پہ گمراہ داعیان جنہوں نے کبھی جہاد کے نام پر اور کبھی شریعت کے نفاذ کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا ہو، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کی تقریریں سننا، ان کے ساتھ رہنا، اور 5ویں نمبر پہ ایسے لٹریچر کو پڑھنا جو کہ اخوانی سوچ کا متعامل ہو، جیسے سید قطب، سید مودودی، اس طرح کے لٹریچر جس کے اندر مسلمان حکام کے خلاف بولا جائے۔ تو میرے بھائیوں یہ چیزیں مسلمانوں کو خوارج فکر کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خارجی فکر سے بچنے کی اور صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو منہج صحابہ پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔